آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی انگلش بہت اچھی ہے اور جو بہت کانفیڈنس سے بول لیتے ہیں؟ اور کتنے لوگ ہیں جنہیں انگلش سمجھ تو آ جاتی ہے لیکن وہ کانفیڈنس سے بول نہیں سکتے، اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پاتے؟ یقیناً آپ کا جواب یہ ہوگا کہ ہمیں انگلش سمجھ تو آ جاتی ہے، پرفیکٹلی ہمیں سمجھ تو آ جاتی ہے، لیکن جب ہماری بولنے کی باری آتی ہے تو اس میں ہمیں ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب میں جو بولوں گی وہ صحیح بھی بولوں گی یا نہیں۔ اب اگر میں آپ کو کوئی اسپیچ سناؤں انگلش میں اور اب میں بولوں کہ آپ کو کیا سمجھ آیا ہے وہ آپ اپنے ورڈز میں بتائیں، تو اس میں آپ لوگوں کو ڈر لگنا شروع ہو جائے گا کہ اب میں کہاں سے شروع کروں، کہاں پر ختم کروں، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ اور جتنی فلوئنٹلی، جتنی تیزی سے ہم اردو بولتے ہیں اتنی تیزی سے ہم انگلش نہیں بول پاتے۔ اب اس کانفیڈنس سے کیسے بولیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کو انگلش سمجھ ہی نہیں آتی، بلکہ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جن کو انگلش سمجھ تو آ جاتی ہے لیکن وہ کانفیڈنس سے بول نہیں سکتے۔ اگر میں ان سے پوچھوں کہ کیا سمجھ آیا آپ کو انگلش میں بتائیں، تو وہ لوگ اٹک جائیں گے۔ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، اس پرابلم کا حل کیا ہے؟ ایک تو الگ قسم کے سولوشنز ہوتے ہیں جو آپ کو لوگ بتاتے ہیں انگلش ٹھیک کرنے کے، کہ اپنی گرامر ٹھیک کر لو، یا آپ ٹینسز سیکھ لیں گے تو آپ کی انگلش بہت اچھی ہو جائے گی، یا آپ انگلش کے فلاں 400 ورڈز سیکھ لیں گے تو آپ فر انگلش بولیں گے، یا آپ یہ 10 فقرات سیکھ لیں گے تو آپ میں بہت زیادہ کانفیڈنس آ جائے گا انگلش بولنے کے لیے۔ لیکن یہ پرابلم نہیں ہے، پرابلم کی جڑ کچھ اور ہی ہے۔ پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم کرتے کیا ہیں، کیا غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں انگلش بولنی نہیں آ رہی، اور وہ غلطی کوئی ڈیپلی سمجھتا نہیں ہے کہ وہ کیا غلطی ہے۔ اگر وہ غلطی ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہم چٹکیوں میں اس پرابلم کا سولوشن نکال سکتے ہیں۔ وہ غلطی یہ ہے کہ جب ہم اردو میں بول رہے ہوتے ہیں تو ہم اسے اردو میں ہی سوچتے ہیں اور اردو میں ہی بول رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم انگلش میں بولتے ہیں تو پہلے ہم اردو میں سوچتے ہیں، پھر انگلش میں کنورٹ کرتے ہیں اور پھر بولتے ہیں۔ یہ پرابلم کی جڑ ہے۔ اگر کسی طرح سے ہم اس کا سولوشن نکال لیں تو ہماری انگلش فلوئنٹ ہو جائے گی، پھر آپ کو انگلش بولنے میں کانفیڈنس آ جائے گا۔ یعنی آپ انگلش میں ہی سوچو اور انگلش میں ہی بول دو، اور جو بیچ کا اردو میں سوچنے کا گیپ ہے وہ ہٹ جائے گا، ہمیں زیادہ سوچنا نہیں پڑے گا۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم اردو میں سوچتے ہیں اور انگلش میں بولتے ہیں؟ ہم کنورٹ کر کے کیوں بول رہے ہیں، ہم ڈائریکٹلی کیوں نہیں بولتے جبکہ ورڈز ہمیں پتہ ہیں؟ ٹی وی کہتے ہیں، فروٹس کہتے ہیں، بوٹل کہتے ہیں، واٹ ایور۔ آپ کو یہ سب پتہ ہے لیکن آپ کو یہ کنورٹ کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ ہم یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ دراصل وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری ہیبٹ ہے کہ ہم بچپن سے ہی اردو میں سوچتے ہیں اور اردو میں ہی بولتے ہیں۔ یہ ہماری ہیبٹ بنی ہوئی ہے کہ اردو میں سوچنے کی اور اردو میں بولنے کی۔ اگر آپ سوچیں کہ ہم نے اردو لینگویج کیسے سیکھی اور ان طریقوں کو ہم یہاں پر اپلائی کر پائیں تو کام بن جائے گا، یعنی کہ بہت ایزیلی ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے کیسے کرنا ہے۔ نارملی اگر آپ نے انگلش سیکھنی ہوتی ہے، کسی نے بھی انگلش سیکھنی ہوتی ہے، تو وہ کسی ٹیوشن وغیرہ میں جاتا ہے، وہاں پر وہ لوگ پہلے آپ کو ناؤن، ورب، ایڈجیکٹو وغیرہ وغیرہ ٹینسز سکھاتے ہیں، جس سے بندہ اور ہی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ہم کیسے بولیں۔ انہی چیزوں میں بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ ایک تو پہلے ہی ورڈز کو کنورٹ کرنا پڑ رہا ہے، اور ساتھ میں ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ناؤن ہے، ایڈجیکٹو ہے، پروناؤن ہے، تو اسی میں ہی بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے، تو یہ اور زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم سیکھ بھی سکتے ہوں گے تو نہیں سیکھ پائیں گے، اگر ہمیں سیکھ بھی لیں تو ہم بول نہیں پائیں گے، کیونکہ ہم اندر سے ہی بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ جیسے پانی بہتا ہے اسی طریقے سے ہمیں انگلش بولنی ہے، اسی کو ہم فلوئنسی کہتے ہیں، تیزی بولتے ہیں کہ اس بندے کو انگلش بولنی آتی ہے۔ تو میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں کہ ہم نے اردو کیسے سیکھی؟ اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا تو ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ ہم انگلش کیسے سیکھ سکتے ہیں اور بڑی جلدی سیکھ سکتے ہیں۔ کیا آپ نے اردو پڑھ کے سیکھی، یعنی کہ جب اسکول میں آپ کو اردو پڑھائی گئی تب آپ کو اردو سمجھ میں آئی، یا اس سے پہلے ہی آپ اردو سیکھ چکے تھے؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ نہیں، ہم نے اردو پڑھ کے نہیں سیکھی، ہمیں تو اردو صرف بولنی آتی تھی، لیکن ہم نے اردو لکھنی اسکولوں سے سیکھی تھی، یعنی کہ اسکول سے پہلے ہی ہمیں اردو بولنی آ گئی تھی، ہم پہلے سے ہی اپنے آپ کو ایکسپریس کر پاتے تھے۔ اردو میں کسی سے بات کرنی تو ہم آرام سے کر لیتے تھے، کسی سے کچھ مانگنا ہو تو ہم آرام سے مانگ لیتے تھے۔ تو بچپن میں جب ہم چھوٹے تھے، ہمیں اردو بولنی نہیں آتی تھی تو ہم نے کیسے سیکھی تھی؟
ہم نے ایسے سیکھی تھی کہ ہم چیزوں کو آبزرو کرتے تھے. آبزرو کا مطلب ہے ان کو سمجھتے تھے, دماغ میں سوچتے تھے کہ یہ کیسے بول رہے ہیں, اس چیز کو کیا کہتے ہیں, اس چیز کو کس طرح سے بیان کرتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. ہم اس چیز کو آبزرو کرتے رہتے تھے اور کاپی کرتے تھے. ہم نے کیسے سیکھا؟ جو بھی حرکتیں ہم نے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھا اسے ہم نے کاپی کیا. وہ بول رہے ہیں تو ہم نے بھی بولنے کی کوشش کی, چاہے ٹوٹا پھوٹا بولا لیکن ہم نے بولا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہم نے اردو کیسے سیکھی؟ ہم دیکھتے رہے, چیزوں کو دیکھتے رہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا, کیونکہ جب ہم بچپن میں جب ہمیں اردو آتی نہیں تھی تو سمجھ کیسے آئے گی؟ آہستہ آہستہ ہم آبزرویشن کرتے رہے, آبزرو کرتے رہے, اور ہم یہ سمجھتے رہے کہ جب یہ ورڈز ہم بولتے ہیں تو اس کے ساتھ ایکشن کیا ہوتا ہے, اس ورڈ کے ساتھ کیا جڑا ہوا ہے. لیکن پھر کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ انہوں نے بولنا شروع کیا, غلطیاں کیں, کرتے 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 آہستہ آہستہ کمیونیکیشن ہونے لگی, بات چیت ہونے لگی, انٹریکشن ہونے لگی. اور اس انٹریکشن سے کیا ہوا؟ بات چیت ہونے لگی. تو اس بات چیت سے کیا ہوا کہ وہ جو سوچ رہے تھے, یعنی کہ جو وہ سوچتے جا رہے تھے, وہ مطلب وہ اپنے منہ سے وہ بولتے بھی جا رہے تھے. ہمیں انگلش سیکھنے کا ایک سٹیپ سمجھ میں آیا کہ ہمیں پہلے کیا کرنا ہے؟ آبزرویشن, اور اس کے بعد پریکٹس. اب یہاں پر ایک بہت بڑی پرابلم ہے کہ ہم نے پریکٹس کرنی ہے, لیکن ہم پریکٹس کریں کہاں, کس کے ساتھ کریں, کیسے کریں؟ تو اس کا ایک بہت آسان حل یہ ہے انگلش سیکھنے کے لیے کہ ڈیلی بیسس پہ جو آپ کام کرتے ہو یا کچھ بولتے ہو, یعنی کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ایک دن میں ہوتا ہے وہ آپ ایک ڈائری میں لکھیں. یعنی کہ پرفیکٹلی تو ہم نہیں لکھ سکتے کہ میں نے یہ بولا, میں نے وہ بولا, اس نے یہ بولا. آپ بس یہ ڈائری میں لکھو ایک پیج کے اوپر کہ میرے ساتھ آج یہ ہوا, آج میں یہاں گئی وہاں گئی, انگلش میں. تو یہ کرنے میں آپ کو بہت مزہ بھی آئے گا, کیونکہ یہاں پر آپ کو بہت سارے ورڈز پتہ چلیں گے کہ ہم نے یہ ورڈ ملانا ہے, یہ سینٹینس بنانا ہے, وغیرہ وغیرہ. اور پھر جب آپ اس کو ایک سال بعد پڑھیں گے تو آپ کو خود پر بہت ہنسی بھی آئے گی, کیونکہ پہلے کی انگلش تھوڑی کم ہوتی ہے. آگے آگے جب جو ہی ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں اور ہم انگلش سیکھتے جاتے ہیں تو ہماری انگلش پہلے سے بیٹر ہوتی جاتی ہے. تو اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے انگلش سیکھنے کا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی ایسے شخص سے بات کریں جسے پہلے سے ہی بہت اچھی سی انگلش آتی ہو, اسے کمیونیکیٹ کریں. جب آپ اسے کمیونیکیٹ کریں گے تو آپ کی انگلش کا لیول بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا. سیکنڈلی, میں نے آپ کو یہ بات بتانی ہے کہ آپ کسی ایسے شخص سے بات نہ کریں کہ جسے خود انگلش نہیں آتی, یا وہ خود ایک لرنر ہے جس کو انگلش 2-4 ورڈز آتے ہیں یا بہت تھوڑا آتا ہے. آپ کسی ایسے بندے سے بات کریں جو بہت زیادہ فلوئنٹ بولتا ہے اور اس کو انگلش بھی بہت اچھے سے آتی ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جب اردو ہم نے سیکھی تو ہم نے کیسے سیکھی؟ پہلے ہم نے اردو میں سوچا اور پھر ہم نے اردو میں بولا. تو انگلش سیکھنے کے لیے ہمیں یہی رول اپلائی کرنا ہوگا. ہم نے پہلے انگلش میں سوچنا ہے اور اس کے بعد انگلش میں بولنا ہے. تو اب ہم اس کی شروعات کیسے کریں؟ اس کی شروعات آپ نے خود سے کرنی ہے, یعنی اپنے آپ سے. آپ نے انگلش بولنی شروع کرنی ہے اپنے آپ سے. اور اپنے آپ سے کیسے کرنی ہے اس کا جواب آپ کو ملے گا پارٹ 2 میں. تو اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں. اللہ حافظ.